بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر فرحت علی برنی کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ وہ جو قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں، وہ کہ جن کی گفتگو دل میں اتر جانے والی ہوتی ہے، وہ جو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے لوگوں کو مومنانہ زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ڈاکٹر فرحت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں۔ آپ پاکستان میں ریلوے میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے ہیں اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر فرحت علی برنی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، وان الذین ورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم، اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم، اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین رب العالمین۔ ترجمہ ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ شورى کی 3 آیتیں، آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک کی تلاوت اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ ان آیتوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے 3 باتیں آج عرض کرنا چاہوں گا جو بڑی اہم باتیں ہیں اور بڑی ہمارے لیے عملی پہلو رکھتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمارا دین کیا ہے اور اس کے کیا مطالبات ہیں۔
دوسری بات یہ کہ ان مطالبات کے پیش نظر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور تیسری بات یہ کہ ہم ان ذمہ داریوں کو کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ ان تین موضوعات پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا ان تین آیتوں کے حوالے سے۔ سورہ شورا یہ جہاں 25واں سپارہ شروع ہوا ہے، بالکل اس کے فوراً بعد یہ سورت شروع ہوتی ہے، اور اس کا نام شورا اس لیے ہے کہ اس میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں الذین استجابوا لربہم ویقیمون الصلاۃ وامرہم شورا بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں جو لب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات شورائیت کے ساتھ طے کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا لفظ شورا استعمال ہوا لہذا اس سورت کا نام سورہ شورا ہے۔ یہ سورہ ان 7 سورتوں میں سے ہے جن کو حوامیم کہا جاتا ہے، اور یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ ہا اور میم سے جن کی ابتدا ہوئی ہے۔ سورہ مومن اس سلسلے کی پہلی صورت ہے جو کہ 24ویں سپارے کی صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، پھر سورہ شورا ہے، اس کے بعد سورہ زخرف ہے، پھر دخان ہے، پھر جاسیہ ہے، اور جہاں 26واں سپارہ شروع ہوتا ہے وہاں سورہ احقاف ہے۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں جو بالکل تواتر کے ساتھ 24ویں سپارے سے شروع ہو کر اور جہاں 26واں سپارہ شروع ہوا ہے وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ ان حوامیم کی بڑی خصوصیت بیان کی گئی ہے، اور حدیث کی کتب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور آپ کے اصحاب سے بھی بہت سی روایات ہم کو ملتی ہیں جس میں ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ ان صورتوں کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، پر صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سورہ شورا جو ہے ان حوامیم میں سے ایک صورت ہے، کیونکہ اس کی ابتدا بھی ہا اور میم سے ہوئی ہے۔ فرمایا شرع لکم، شرع یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ شریعت بنا، جس سے لفظ شارع بنتا ہے، راستہ، طریقہ۔ اس کے معنی ہیں طریقہ بتانا، راستہ دکھانا، قوانین بنانا۔ تو فرمایا شرع لکم، تمہارے لیے ہم نے راستہ دکھایا ہے، طریقہ بنایا ہے، قوانین بنائے ہیں۔ یہ تم سے مراد کون ہے؟ تم سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اب آپ ذرا اس پہلے میں غور کیجئے گا کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امتی صرف مسلمان ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہر وہ شخص ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ جائے۔ وہ اس دعوت کو مانتا ہے فبہا، نہیں مانتا فبہا، اس کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ گئی ہے تو وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہو گیا ہے۔ اس میں سے وہ لوگ جو اس دعوت پر لبیک کہہ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیں وہ امت اجابت ہیں کہ انہوں نے اس دعوت کا جواب دے دیا ہے، اس دعوت پر لبیک کہا ہے۔ تو لکم سے مراد ہے امت۔ تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہم نے وہی طریقہ وضع کیا ہے، وہی راستہ بتایا ہے، وہی قوانین بنائے ہیں۔ ما وصى به نوح، جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی علیہ السلام، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کی ہے، ووصینا به وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی۔ تو پہلی بات یہاں یہ فرمائی گئی ہے کہ ہم نے جو تمہارے لیے راستہ بتایا ہے، جو ہم نے تمہارے لیے شریعت بنائی ہے، ہم نے جو تمہارے لیے دین بنایا ہے، وہ وہی دین ہے جو کہ ہم نے ان سارے انبیاء اور رسول کو دیا تھا۔ اب غور کیجئے گا، یہاں قرآن نے 5 انبیاء کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء وہ ہیں جو کہ جن کے لیے قرآن نے انبیاء اولو العزم کا یا رسول اولو العزم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ احقاف کے آخر میں فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ یہ اولو العزم رسول جو ہیں یہ 5 رسول ہیں، اور ان اولو العزم رسولوں کا ذکر کر کر گویا قرآن نے سارے رسولوں کا اور سارے انبیاء کا ذکر کر دیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ ہم نے اول روز سے جو اپنا پہلا نبی بھیجا تھا آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد سے جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے، حتیٰ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت تک ہم نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ان سب کو ہم نے ایک ہی طریقہ دے کر بھیجا۔ وہ طریقہ حضرات کیا ہے
وہ طریقہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ یہ لفظ دین پر ذرا غور کیجیے گا، یہ لفظ دین جو ہے اس کے لغوی معنی ہیں جزا اور سزا۔ قرآن نے اس کو ان معنوں میں مختلف مقامات پر استعمال کیا۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اس آخرت کے دن کو یا جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو دین کے معنی ہیں جزا اور سزا، مگر جزا اور سزا جب ہی ہو سکتی ہے جب کچھ قوانین ہوں گے۔ آپ نے کسی قانون کی پیروی کی، آپ جزا کے مستحق ہوئے، اس کی آپ نے خلاف ورزی کی، آپ سزا کے مستحق ہوئے۔ قوانین جب ہوں گے، جب کوئی نظام ہوگا، تو دین کے معنی بڑھ کر بجائے جزا اور سزا کے مختلف مقامات پر نظام کے معنوں میں دین کا لفظ بولا جانے لگا، اور اس معنی میں بھی قرآن نے اس لفظ کو متعدد مقامات پر استعمال کیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جبکہ اللہ کی طرف سے فتح و نصرت آ جائے اور تم یہ دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ۔ اسی طریقے سے جسے میں نے وہ آیت پڑھی آپ کے سامنے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک نظام زندگی تو اللہ کے نزدیک الاسلام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے ایک جگہ دین ملک کی اصطلاح استعمال کی ہے، بادشاہی نظام۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ شاہی نظام میں اپنے بھائی کو روک سکتے۔ تو دین کی اصطلاح اب قرآن نے اب نظام زندگی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے اول روز سے جو نظام زندگی وضع کیا تھا وہ ایک ہی نظام زندگی تھا، اور وہ تھا الاسلام۔ اس نظام زندگی کے حضرات دو اہم ستون ہیں۔ پہلا ستون اس کا یہ ہے کہ اس میں صرف اللہ واحد کی بندگی کی جائے گی، یہ دین توحید ہے۔ جتنے انبیاء آتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن میں کہ وہ سارے کے سارے اپنے قوم کو یہی پیغام دیتے ہوئے آتے ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ واحد کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ دین توحید ہے، اس میں صرف اللہ کی بندگی کی جائے گی۔ اور اس کا دوسرا ستون یہ ہے کہ سارے قوانین بنانے کا اختیار، سارے احکامات کے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان الحکم الا للہ، قرآن نے اس چیز کو بار بار کہا ہے کہ الا لہ الحکم، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ حکم کا اختیار، قوانین بنانے کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ واحد کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ دو اہم ستون ہیں دین کے، جن کی بنیاد پر دین اسلام قائم ہے، اور اول روز سے جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سب کے سب اسی دین کا پرچار کرتے ہوئے آئے۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ شریعتیں یقیناً مختلف رہیں، یعنی یہ کہ یہ جزیات و فروعات کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی، زکوٰۃ کس طریقے سے دی جائے گی، روزے کس طریقے سے رکھے جائیں گے، یہ شریعتیں تو یقیناً مختلف رہیں مختلف انبیاء کی اور رسولوں کی، مگر یہ کہ جہاں تک دین کا تعلق تھا، بنیادی اور اساسی جو بات تھی کہ یہ دین توحید ہے اور اس میں حکم صرف اللہ کا چلے گا، وہ بات سارے انبیاء کے اندر مشترک ہے۔ تو اسی کو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک ہی دین وضع کیا تھا سارے انبیاء کے لیے، سب کو ہم نے یہی ہدایت دی تھی کہ اللہ واحد کی بندگی کرو، اور سارے کے سارے احکامات کا جو منبع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور فرمایا ہم نے ان کو یہ حکم دیا کہ انا اقیم الدین، کہ تم اس دین کو قائم کرو۔ یہ نظام زندگی عملاً فعلاً تم اس سرزمین پر نافذ کر دو۔ یقین الدین کی اصطلاح جو ہے بڑی اہم اصطلاح ہے، اور قرآن نے اس کو صرف ایک مقام پر استعمال کیا ہے، وہ جگہ یہ ہے، ورنہ قرآن نے اس کے لیے مختلف مقامات پر مختلف اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ مثلا اس کے لیے ایک جگہ قرآن نے اظہار دین کی اصطلاح استعمال کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ سارے کے سارے دین پر اس کو غالب کر دے۔ تو اظہار دین کی اصطلاح بھی قرآن نے استعمال کی ہے، مگر یہاں قرآن نے اقامت دین کی اصطلاح استعمال کی ہے، اور یہ اقامت دین کے معنی ہے کہ عملاً اور فعلاً اس نظام زندگی کو سرزمین کے اوپر نافذ کیا جائے گا۔ حضرات یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ نظام زندگی اگر عملاً اور فعلاً نافذ نہ کیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کتابوں میں ہو اور آپ اس کی بڑی تعریف کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ میرے پاس بہت اچھا نظام زندگی ہے، مگر یہ کہ جب تک وہ کسی سرزمین پر نافذ نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔
اس کی بڑی پیاری مثال کسی صاحب نے دی ہے کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ وہ خیمہ ہے. آپ اس خیمے کو اگر لپیٹ کر رکھ لیں چادر بنا کر اور کہیں میرے پاس ایک بہت عمدہ خیمہ ہے، بڑا ہوادار ہے، بڑا کھلا ہے، بڑا کشادہ ہے، تو لوگ قطعاً ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے آپ کے پاس تو ایک چادر ہے جو تہہ کر کے آپ نے رکھی ہوئی ہے، تو جب تک آپ اس خیمے کو گاڑیں گے نہیں، ڈنڈے لگا کر اس کو کھڑا نہیں کریں گے اور عملاً لوگوں کو نہیں دکھائیں گے کہ میرے پاس کس انداز کا خیمہ ہے، لوگ اس خیمے کی خوبیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بالکل یہی انداز نظام زندگی کا ہے کہ جب تک عملاً اور فعلاً نظام زندگی کو دنیا میں نافذ نہیں کیا جائے گا، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ وہ بات ہے جو ایک تاریخی واقعے سے ہمارے سامنے آتی ہے. آپ کو شاید میں نے واقعہ پہلے بھی سنایا ہو کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ نو مسلم تھے اور بڑے جذبے کے ساتھ ایمان لائے تھے اور بڑا انہوں نے دین کے علم حاصل کیا، بڑے صغیر کے بڑے پائے کے چوٹی کے علماء میں گزرے ہیں وہ. یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے اس صدی کے بالکل ابتدا کی، کہ وہ ہندوستان میں جب اسلام کے نفاذ سے بالکل مایوس ہو گئے تو 1917 میں جب یہ روس میں کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تو ان کے نعروں کو سن کر مولانا کے دل میں یہ شاید خواہش پیدا ہوئی کہ اگر ان کو ہم اسلام کی دعوت پہنچا دیں تو شاید یہ لوگ وہ ہوں جو اسلام کو قبول کر لیں اور اپنی سرزمین پر اسلام کو عملاً اور فعلاً نافذ کر دیں. چنانچہ مولانا اس مقصد سے 1917 میں انقلاب آنے کے بعد ماسکو پہنچے اور وہاں انہوں نے لینن سے ملنے کی کوشش کی. روایت میں آتا ہے کہ لینن سے تو مولانا کی ملاقات نہیں ہو سکی، مگر یہ کہ ٹالسٹائے سے مولانا کی ملاقات ہوئی اور خاصی طویل گفتگو رہی اور مولانا نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور بتایا کہ ہمارے نظام زندگی کتنا عمدہ ہے. تو اس نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ مولانا آپ جو کچھ مجھ سے کہہ رہے ہیں وہ مجھے بات بڑی آپ کی پسند آئی اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نظام زندگی بہت عمدہ لگتا ہے مجھے، مگر میری ایک بات کا جواب یہ دیجیے کہ کیا یہ کسی سرزمین پر عملاً اور فعلاً نافذ ہے کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ اس نظام کی کیا خوبیاں ہیں؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت بھی اور آج بھی اللہ کی کسی سرزمین پر یہ نظام عملاً اور فعلاً نافذ نہیں ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ مولانا پہلے آپ جہاں سے تشریف لائے ہیں اس خطے پر آپ اس نظام کو نافذ کیجئے اور پھر آن کے آپ ہمیں دعوت دیجیے اور بتائیے کہ اس نظام کی کیا خوبیاں ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جب تک کسی نظام کو آپ کسی زمین پر عملاً اور فعلاً نافذ نہیں کریں گے اس نظام کی خوبیاں جو ہیں وہ آشکارا نہیں ہو سکتی. تو اسی بات کو یہاں کہا گیا کہ ہم نے سارے انبیاء کو یہی ہدایت کی تھی کہ نقیم الدین کی اس نظام زندگی کو اے انبیاء تمہیں عملاً اور فعلاً نافذ کرنا ہے، اور دوسری ہدایت یہ دی تھی کہ بلا تتفرقو، اور اس کے اندر تم تفرقہ بازی نہ کرنا، اس کے ٹکڑے نہ کر لینا، آپس میں فرقوں میں نہ بڑھ جانا، یہ انداز نہ اختیار کر لینا کہ یہ میرا اسلام ہے اور یہ تیرا اسلام، جو آج بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں. اس بات سے یہاں منع کیا گیا. فرمایا کبورا علی المشرکین مت ادعوہم الیہ، اے اللہ کے رسول آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں یہ بات مشرکین کو بڑی سخت ناگوار گزر رہی ہے. حضرات یہ وہی بات ہے جو قرآن نے 2 مرتبہ اور کہی. وہ میں نے آپ کو جو آیت سنائی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیت قرآن میں 3 مقامات پہ آئی ہے. سورہ توبہ میں ہے، سورہ فتح میں ہے اور سورہ صف میں ہے. بالکل اسی انداز میں آئی ہے. اور اس کے آخر کا جو ٹکڑا ہے وہ سورہ فتح میں تو فرمایا کہ وکفی باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہی کے لیے کافی ہے. اور سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں اس کے لیے فرمایا اس کے بعد کہ ولو کرہ المشرکون، گو کہ مشرکین کو یہ چیز بہت ناگوار ہو، مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس نظام زندگی کو عملاً و فعلاً نافذ کر دیجیے. وہی باتیں فرمائی گئی کہ اللہ کے رسول جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت یقیناً مشرکین کے اوپر بڑی بھاری گزرے گی. اب غور کیجیے گا کہ مشرکین کو یہ بات کیوں ناگوار ہوگی. اگر اسلام محض ایک مذہب ہو، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن نے اسلام کے لیے لفظ مذہب ایک بھی دفعہ استعمال نہیں کیا. یہ لفظ مذہب جو ہم قرآن اسلام کے لیے بولتے ہیں، یہ قرآن میں یہ اصطلاح ایک بھی دفعہ استعمال نہیں ہوئی. جب بھی قرآن نے اسلام کے لیے لفظ استعمال کیا تو دین کا لفظ استعمال کیا. اگر یہ مذہب ہوتا تو مذاہب تو ایک سرزمین پر مختلف ہو سکتے ہیں، اور یہ نقشہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ برصغیر ہندوستان پاکستان میں جب وہ اس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف مذاہب بیک وقت اس سرزمین پر موجود تھے. ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پارسی بھی رہتے تھے. یہ سارے مذاہب تھے. اپنی اپنی عبادات، اپنے اپنے عقائد، اپنی اپنی رسومات ان کو کرنے کی آزادی تھی، مگر قوانین عملاً و فعلاً اس سرزمین پر ایک ہی نافذ تھے. تو اگر اسلام محض ایک مذہب ہوتا تو یقیناً وہ دوسرے مذاہب کے ساتھ ایک سرزمین پر رہ سکتا ہے، مگر چونکہ اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ وہ ایک دین ہے،
ایک نظام زندگی ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، وہ ان قوانین کو جاری و ساری کرنا چاہتا ہے. لہذا فرمایا کہ مشرکین کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی، کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں، نظام زندگی کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا نظام زندگی نافذ ہوگا، تو یقیناً ان کا جو نظام زندگی ہے وہ نظام زندگی باطل کا، جس کے تحت ان کو چودراہٹیں حاصل ہیں، جن کے تحت ان کو منفعتیں حاصل ہیں، یقیناً وہ نظام زندگی ڈھانا ہوگا. یہ بات ان کو معلوم ہے کہ بیک وقت ایک سرزمین پر ایک ہی نظام زندگی رہ سکتا ہے. چنانچہ جب آپ اسلام کو بحیثیت کے دین کے پیش کرتے ہیں تو مشرکین کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی. فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو یہ بات بہت ناگوار ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں. مگر فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اور جو اس کی طرف پلٹتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. یہ اللہ کا ایک سنت ہے جس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، اور یہ لفظ اجتبا یہاں استعمال کیا ہے. یہ اجتبا وہی لفظ ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے صفت بنتی ہے. مجتبا اور مصطفیٰ آپ کے دو اہم نام ہیں، تو وہی لفظ یہاں قرآن نے اجتبا میرے اور آپ کے لیے استعمال کیا ہے. یہ وہ بات ہے جو سورہ حج میں یہ فرمائی کہ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو چن لیا ہے. یہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو کیوں چنا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ میں آگے چل کے کروں گا. مگر یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. آگے ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، کہ ہمارا دین یہ نازل ہوا، یہ ایک ہی دین تھا، ایک ہی ہدایت تھی، تو یہ لوگ آپس میں ٹکڑوں میں کیوں بٹے؟ فرمایا اس لیے نہیں بٹے کہ ان کے پاس علم نہیں آیا تھا، نہیں، الا من بعد ما جاءهم العلم، علم تو ان کے پاس آ گیا تھا. یہ آپس میں ٹکڑوں میں اس لیے بٹے کہ بغیم بینہم، کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کرنا چاہتے تھے، یہ ایک دوسرے کا حق مارنا چاہتے تھے. ان کو اس دین کے تحت جو حقوق حاصل تھے، جو مراعات حاصل تھیں، اس پر اکتفا نہ کرتے تھے، بلکہ دوسرے کا حق بھی مارنا چاہتے تھے، اس کے اوپر زیادتی کرنا چاہتے تھے. لہٰذا انہوں نے آپس میں تفرقہ بازیاں شروع کر دیں. اور فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، الی اجل مسمى، کہ ان کو یقیناً ایک خاص مہلت تک، ایک مدت تک مہلت دی جائے گی، لقضی بینہم، تو اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ چکا دیتا. مگر اللہ نے چونکہ یہ پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ ان کو خاص مدت تک مہلت دی جائے گی، لہذا اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ بھی نہیں چکا رہا، بلکہ وہ جب مدت ختم ہو جائے گی اور مہلت کا عمل ختم ہو جائے گا تب ان کا فیصلہ چکایا جائے گا. فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کتاب کے معاملے میں بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں. حضرات یہ بڑی اہم بات ہے کہ کتاب کے وارثین وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے متعلق شک میں پڑ جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو آج بھی ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو کہ الحمدللہ حاملین کتاب ہیں اور وارث کتاب ہیں، ہمارے اندر بھی شک کے کانٹے آج چبھے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ شک تین قسم کا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. ایک تو وہ ہے جو بالکل انتہائی ہے، جس میں لوگ یہ اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ آیا یہ کتاب واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے. ایک شک یہ ہے. ایک شک یہ ہے کہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، مگر کیا یہ وہی کتاب ہے جو کہ 1400 برس پہلے نازل ہوئی تھی، یا اس میں تحریف ہو گئی ہے، اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں؟ دوسرا شک یہ ہے. اور تیسرا شک یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل کی، اور مان لیتے ہیں کہ آج جو ہمارے سامنے کتاب موجود ہے یہ وہی کتاب ہے جو 1400 برس پہلے نازل ہوئی تھی، مگر کیا یہ کتاب آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طریقے سے قانون کا درجہ رکھتی ہے جس طریقے سے 1400 برس پہلے نازل ہوئی تھی؟ یہ تو ایک 1400 برس پہلے کے زمانے میں جبکہ دنیا نے ترقی نہیں کی تھی، عرب کا معاشرہ تھا، قبائلی زندگی تھی، اس زندگی کے لیے اس کتاب میں جو قوانین تھے بہت عمدہ تھے. مگر آج جبکہ دنیا بڑی ترقی پذیر ہو گئی ہے، ہم تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، ہمارا معاشرہ تو بڑا مہذب ہو گیا ہے. آج کے معاشرے میں آپ ہم سے کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو، زانی کو رجم کی سزا دے دو، شراب کی ممانعت ہے، سود جو ہے وہ بالکل اس کی سختی سے ممانعت ہے. یہ وہ قوانین ہیں جو آج کے معاشرے میں نہیں چل سکتے. آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، آج ہمیں اس قوانین میں یقیناً کچھ تبدیلی کرنا ہوگی. یہ کتاب ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی،
جو کہ تم ہمارے سامنے موجود ہے، مگر ہمارے لیے اس کے قوانین جو ہیں وہ جاری و ساری نہیں ہو سکتے۔ حضرات، یہ وہ شکوک ہیں جو آج ہم میں سے اکثر کے دلوں میں ہیں، موجود ہیں، اور بعض ہم میں سے ان شکوک کا کھلم کھلا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ آپ پاکستان کا اگر مطالعہ کریں اور وہاں کے حالات دیکھیں تو اکثر ہمارے جو زوما ہیں اور چوٹی کے لوگ ہیں وہ اس بات کا کھلم کھلا مظاہرہ کر دیتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ قوانین جو ہیں قرآن کے یا آج کی دنیا میں لاگو نہیں ہیں۔ تو حضرات، یہ وہ شکوک ہیں جو حاملین کتاب کے دلوں کے اندر پیدا ہوئے۔ اس کا ذکر یہاں قرآن کر رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا تھا وہ اس کتاب کے آ جانے کے بعد، کچھ عرصے کے گزرنے کے بعد اس کتاب کے متعلق شک میں پڑ گئے۔ فرمایا فلذالک فدعو، یہ آخری آیت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے حوالے سے آپ کی امت کو 10 احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا تقابل کیا ہے آیت الکرسی سے۔ آیت الکرسی میں، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی افضل ترین آیت ہے، اور اس میں بھی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو 10 ہی احکامات میں ہم کو ملتے ہیں، 10 جملے ہیں اس آیت الکرسی کے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے چنانچہ ان 10 جملوں کی مناسبت سے اس آیت کا اس آیت الکرسی سے تقابل کیا۔ اس میں پہلی بات فرمائی فلذالک فدعو، پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے۔ ہم نے چونکہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ اس دین کی اقامت کا کام کریں گے، لہذا اس کام کی ابتدا آپ کہاں سے کریں گے کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف آپ دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، بہت عمدہ طریقے سے، اور کبھی ان سے جھگڑا کرنا ہو تو احسن طریقے سے جھگڑا کیجیے۔ ایک جگہ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان یہ کر دیجئے کہ یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو کہ میرے پیروکار ہیں، ہم نے علی وجہ البصیرت اس راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ کہیں فرمایا فاصدع بما تؤمر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کا حق پکارے اعلان کر دیجئے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے آپ اس کو اللہ کے بندوں کو پہنچا دیجئے۔ تو اس انداز میں فرمایا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس دین کی آپ دعوت دیجئے، واستقم کما امرتا، اور جیسے ہم نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر ڈٹ جائیے، اس پر جم جائیے۔ یہ استقامت جو ہے یہ بڑا عظیم فعل ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ثم استقاموا، اس پہ پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں، کسی کے کہنے سے اس بات سے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، ان پر ہم اپنے ملائکہ نازل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ملائکہ کہ اے لوگوں نہ خوف کرو نہ رنج کرو، اور وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم کو بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کہ دین کے معاملے میں استقامت اختیار کرنا یہ بڑا عظیم فعل ہے۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اس بات پہ ڈٹ جائیے، ولا تتبع اہواہم، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ آپ ان خواہشات نفس کی پیروی نہ کیجیے۔ اگر آپ ان کی خواہشات نفس کی پیروی کریں گے تو یقیناً آپ کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں اور یہ اسی راستے پر آپ چلنے لگیں جس راستے پر یہ خود چل رہے ہیں، تو آپ ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ یہ کہیے کہ اس کتاب میں جو کچھ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس پر میں ایمان لایا۔ وہ بات جو قرآن نے یوں کہی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کتاب پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں اور بعد میں مومن ایمان لائے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وتیرہ نہیں تھا کہ وہ خود تو دوسروں کو دین کی دعوت دیں، اس ایمان کی دعوت دیں اور اس پر ایمان خود نہ لائیں۔ فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء وامرت ان اکون من المسلمین، فرمایا مجھے تو حکم یہ ہے کہ میں اس رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر محترم کو حرام قرار دیا اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں۔ کہیں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا مرنا اور جینا اور میری عبادات سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلے اسلام لانے والا
اس اسلام کے قلادے کو اپنی گردن کے اندر ڈالنے والا سب سے پہلا میں ہوں۔ تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ یہ کہیے کہ مجھے بھی حکم یہی ہے کہ میں بھی اسی کتاب کے اوپر ایمان لاؤں، اس کتاب کے اوپر جس دعوت میں تم کو دے رہا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ کیوں؟ کیونکہ دین جو ہے یہ دین عدل ہے، یہ دین انصاف ہے، دین قسط ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سورہ حدید میں فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے میزان اور کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کو وہ انصاف کے اوپر قائم کر دے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم یہ دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے پاس واپس لوٹا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو یہ دین عدل ہے، دین قسط ہے۔ فرمایا اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، اور یہ لوگوں جان لو کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سورہ حدید میں فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے میزان اور کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کو وہ انصاف کے اوپر قائم کر دے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم یہ دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے پاس واپس لوٹا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو دین عدل ہے، دین قسط ہے۔ فرمایا اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، اور یہ لوگوں جان لو کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو رب نہیں مانتے، ان کو بھی خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ کو اگر رب نہیں مانتے تو اس سے اس حقیقت میں کوئی فرق نہیں آتا کہ اللہ ہے تمہارا رب۔ تم اس بات کو مانتے ہو فبیہا، نہیں مانتے فبیہا۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ مجھ کو بھی وہی پالتا ہے، تم کو بھی وہی پالتا ہے۔ مجھ کو بھی وہی مارتا ہے، تم کو بھی وہی مارے گا۔ مجھ کو بھی وہی جلاتا ہے، تم کو بھی وہی جلائے گا۔ جتنی ضروریات ہیں ہماری، میری اور تمہاری، سب کے سب وہی مہیا کرتا ہے۔ تو میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور جو کچھ عمل میں کر رہا ہوں وہ میرے لیے ہیں اور جو کچھ عمل تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے۔ یعنی دعوت کا کام جو تمہیں دے رہا ہوں، میں تمہیں دعوت جو دے رہا ہوں اور اس دعوت کے کام پہ جو میں عمل پہ رہا ہوں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا یا تم میرا بوجھ اٹھا لو گے۔ نہیں، قرآن اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص جو ہے وہ فرداً اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قرآن اس چیز کو بالکل واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں فرمایا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے۔ لا حجۃ بیننا وبینکم، اور اے لوگوں ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایک حقیقت ہے جس کا میں نے اظہار کر دیا ہے، یہ دعوت ہے جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، تم اس کو قبول کرتے ہو فبہا، اپنے لیے کرو گے، نہیں کرتے تو اپنے واسطے کوئی برائی کا کام کر رہے ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں جمع کرے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر پلٹ کر ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو حضرات یہ تو بہت مختصراً وہ چیز ہے جس کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دین کیا ہے، اور یہ دین اپنی اقامت چاہتا ہے، اور یہ وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء اور سارے رسولوں کو دیا۔ مگر اب میں اپنی دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں کہ ہماری جو اس سلسلے میں ذمہ داری ہے اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء اور رسولوں کو اسی دین کی ہدایت فرمائی اور یہی حکم دیا کہ اس کی اقامت کا کام کریں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چند خصوصیات مختص کر دی، ان کا میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ مختص کی کہ وہ دین جس کی شریعت میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں، مختلف مواقع پر، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ اس دین کی مختلف جزیات نازل فرما رہے تھے، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کر دیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بحیثیت ایک دین کے پسند فرما لیا۔ تو دین کا اتمام ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پہلی بات۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس دین کی نازل کرنے والے ہم، اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم، اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1400 برس سے جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا وہ جوں کا تو آج ہمارے سامنے بغیر کسی تحریف کے موجود ہے۔ قرآن بغیر ایک شوشے کی تبدیلی کے ہمارے سامنے موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت یہ موجود رہے گا۔ یہ وہ بات ہے جو کسی دوسرے رسول اور نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ غور کیجیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توریت میں یا انجیل کے لیے وعدہ فرمایا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا تو یہ ناممکن تھا کہ اس میں تحریف کر لی جاتی، مگر آج جو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اصلی نہ توریت ہے نہ انجیل ہے بلکہ تحریف شدہ کتابیں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تو دوسری خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دین جو کہ مکمل ہو چکا تھا اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ دین مکمل ہو چکا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول اور آخری نبی بنا کر بھیجا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور ان کو پر انبیاء کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کا خاتمہ اس لیے فرما دیا کہ اللہ کے رسول ایک اہم کام یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ سے دین کے لیے ہدایت لیا کرتے تھے، وہ ہدایت لینے کی ضرورت ختم ہو گئی، دین مکمل ہو چکا، اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا، لہذا انبیاء کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوا دی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ کہہ دیجئے اللہ کے رسول کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کی رسالت اب تا قیامت ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہے۔ پچھلے جو انبیاء آتے تھے وہ اپنی قوم کو خطاب کرتے تھے، یا قوم کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن بار بار ان کے لیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کرتا ہے کیونکہ آپ کی رسالت جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے۔ تو تیسری خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 23 سالہ بعثت کی زندگی میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے اس دین کی دعوت کی ابتدا بالکل عین بشری طور پر ایک فرد واحد سے ابتدا کیا۔ آپ نے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو علم ہے کہ آپ نے دعوت اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے پیش کی، اس کے بعد آپ نے دعوت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی، اس کے بعد آپ نے دعوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی، اور اسی طریقے سے آپ نے ایک ایک دو افراد کے سامنے اس دعوت کو پیش کرتے ہوئے اس دعوت کو پھیلایا، عام کیا۔ جن لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہا ان کو آپ نے منظم کیا، ان کی تربیت کی، ان کو اکٹھا کیا، اور جب وہ اکٹھے ہو گئے اور مضبوط ہو گئے تو پھر آپ باطل سے ٹکرا گئے، اور باطل سے ٹکرانے کے بعد باطل کو پاش پاش کیا، اور آپ نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی، اور عملاً و فعلاً اللہ کے اس دین کو آپ نے اللہ کے سرزمین پر نافذ کر دیا۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو ہمیں کسی اور نبی اور رسول کے اندر نظر نہیں آتی کہ انہوں نے دعوت کی ابتدا کر کے عملاً اور فعلاً اس دین کو اللہ کے سرزمین پر نافذ کیا۔ تو 4 خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص طور پر فرمائی۔ اب غور کیجئے گا کہ ہم اور آپ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر ہم نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ اللہ واحد معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہذا ہمارے اوپر بھی ایک خاص ذمہ داری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ذمہ داریوں کے تحت ہمارے اوپر عائد ہوئی۔ اور وہ ذمہ داری حضرات کیا ہے؟ وہ ذمہ داری حضرات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے۔ وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ سے ذکر کروں گا، سورہ حج کی جو آخری آیت ہے جس نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اے لوگوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ کیوں چن لیا ہے؟ لیکن الرسول علیکم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم اللہ کے بندوں کے اوپر شہادت کا حق ادا کرو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر شہادت کا حق ادا کیا۔ حضرات یہ وہ ذمہ داری ہے جو میرے اور آپ کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت دی اور اس دین کو پھیلایا اور عام کیا اور اس کی اقامت کا کام کیا، بالکل اسی طریقے سے یہ کام مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے۔ کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ انبیاء اور رسول جو آیا کرتے تھے 2 کام کیا کرتے تھے، ایک اللہ سے دین کی ہدایات لیتے تھے اور دوسرے اس ہدایات کو اللہ کے بندوں کو پہنچاتے تھے۔ ہدایت دینے کا دروازہ بند ہو چکا کیونکہ دین مکمل ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا ہے،
مگر اس کو پہنچانے کا کام وہ ہے جو ابھی تک جاری و ساری ہے، کیونکہ اللہ کے بندے پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان اللہ کے بندوں کو یہ اللہ کے دین کی دعوت پہنچنی ہے۔ تو اس دعوت کی پہنچانے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ یہ میرے اور آپ کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو پہلی امتوں میں انبیاء اور رسول اس فریضے کو انجام دیا کرتے تھے، اب یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے عام کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی کے کندھے پر ذمہ داری ڈال دی ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندے کے اوپر شہادت کا حق ادا کیا ہے، اسی طریقے سے تم بھی اللہ کے بندوں کے اوپر شہادت کا حق ادا کرو۔ کہیں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگوں تمہیں خیر امت ہو، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے باپا کیا ہے۔ کیوں؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ حضرات یہ وہ اہم ذمہ داری ہے جو میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایک صدیوں کے دور میں یہ بات ہمارے ذہن میں بٹھائی گئی کہ یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں۔ ہم یقیناً ارکان اسلام تو ادا کر لیں، نماز پڑھ لیں اور روزہ رکھ لیں اور زکوٰۃ دے دیں اور حج کر لیں اگر استطاعت ہو، یہ کام تو ہمارے کرنے کے ہیں، مگر اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، اس کو پھیلانا، اللہ کے بندوں کو اس دین کی طرف بلانا، یہ کام میرے اور آپ کے کرنے کا نہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں قرآن نہیں معلوم، ہمیں احادیث کا علم نہیں، ہم کیسے اس دین کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ یہ دعوت تو کوئی وہ شخص کرے جس نے درس نظامی سے اپنا مطالعہ کیا ہو، 7-8 سال وہاں لگائے ہوں، دینی مدارس میں پڑھا ہو، وہاں سے علوم حاصل کیے ہوں اور ڈگریاں لی ہوں، اور ان ڈگریوں کو لینے کے بعد جب وہ عالم دین بن جائے تو یقیناً وہ دین کی دعوت کا کام کرے، میرے اور آپ کے کرنے کا ایک کام نہیں۔ یہ بدقسمتی سے وہ ایک غلط فہمی ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، اے لوگوں مجھ سے پہنچاؤ گو کہ تمہیں ایک ہی آیت کا علم ہو۔ ہم کو اور آپ کو ٹھیک ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ ہمیں عربی پہ عبور نہیں ہے، ہمیں قرآن نہیں آتا پورا، ہمیں پوری حدیث نہیں آتی یقیناً، مگر یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ علم تو ہر شخص کو ہے۔ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایک ہی آیت کا علم ہے تو یہ لوگوں اس علم ہی کو پہنچاؤ، اپنے دوسرے اللہ کے بندوں کو بات بتاؤ، اس بات کو بڑھاؤ اور پھیلاؤ، جو چیز جتنا تمہیں معلوم ہے اس حد تک تم اپنے اللہ کے بندوں کو اس بات کو پہنچا دو، ان کو دعوت دے دو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بار نہیں ڈالتا الا یہ کہ جتنی ان کی وسعت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص سے صرف اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، مگر اگر ہم اس استطاعت کو اب ہم کم کر کے بیٹھ گئے، دنیاوی معاملات میں ہماری استطاعتیں بڑی وسیع ہو جاتی ہیں، مگر جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہماری استطاعتیں بڑی سکڑ جاتی ہیں۔ دنیا کے معاملات میں اگر ہماری استطاعت کوئی پوچھے گا تو ہم بڑی بڑھ چڑھ کے اپنی استطاعت بتاتے ہیں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کر سکتا ہوں، میں نے یہ بھی کیا ہے۔ غور کیجیے گا، اگر ہم کبھی نوکری کے لیے جب درخواستیں دیتے ہیں تو وہ جو ہم بناتے ہیں جس کو آپ کریکولم ویٹے کہتے ہیں، سی وی کہتے ہیں، وہ جب بناتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اوپر سے تارے بھی توڑ کے لے آئیں گے، آپ مجھے ذرا موقع تو دیجیے، میں نے تو وہ کام کیے ہیں، میرا تو یہ تجربہ اور میری یہ کوالیفیکیشن۔ تو دنیا کے معاملات میں تو ہم بڑے بڑھے ہوئے ہیں اور ہماری استطاعتیں بڑے اعلیٰ اور ارفع ہو جاتی ہیں، مگر معاملہ جب دین کا آتا ہے تو ہماری استطاعتیں سکڑ جاتی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ہم کو یہ نہیں آتا، ہم کو وہ نہیں آتا، پھر ساری مجبوریاں اور ساری کمزوریاں جو ہیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حقیقت مگر کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے جو یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ یہ وہ بات تھی جو کہ قرآن میں بالکل واضح ہے اور احادیث میں بالکل واضح ہے کہ اس دین کی دعوت کو پھیلانا اور اس کو عام کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرات، اس کے تحت اگر ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہماری ذمہ داریوں کے ذیل میں 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حتی الامکان اس دین کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس پر اپنی ذات تک نافذ کرنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو کوئی چیز ہمارے سامنے آتی چلی جائے، جس چیز سے ہمیں منع کر دیا جائے اس سے ہم رک جائیں، جس چیز کا کرنے کا ہمیں حکم دیا جائے اس کے کرنے کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اس کو دانتوں سے پکڑ لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کے علم حاصل کریں اور حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری ذمہ داری، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلی کے بعد دوسری کریں گے، آپ یہ نہ سمجھیے گا، مگر میں صرف گنا رہا ہوں آپ کو، یہ سارے کرنے کے کام بے ایک وقت ہیں۔
دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چیز جس کو ہم نے حق سمجھا ہے اور جس پہ ہم خود عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو حتی الامکان ہم اللہ کے بندوں کو پھیلائیں اور عام کریں. بلغوا انی ولو آیا، اے لوگوں مجھ سے پھیلاؤ گو کہ تمہیں ایک ہی آیت کا علم ہو. تو اس چیز کو ہم عام کریں. یہ چیز عام ہوگی کس انداز میں؟ الاقرب فالاقرب کے انداز میں. جو ہم سے زیادہ جتنا قریب ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کو دین کی دعوت دیں. ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی و بچے، ہمارے اعزاء اور اقربا، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے دفاتر کے ساتھی، ہمارے محلے کے ساتھی، ہمارے پڑوس کے ساتھی، ہمارے مسجدوں کے ساتھی، وہ لوگ اس بات کے زیادہ اہل ہیں کہ ان تک ہم اس دین کی دعوت کو پہنچائیں اور اس کو عام کریں. اور تیسری بات یہ کہ اس دین کو عملاً اور فعلاً اس سرزمین پر جس سے ہمارا تعلق ہے اس سرزمین پر عملاً اور فعلاً اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ تین ذمہ داریاں وہ ہیں جو بالکل واضح طور پر اس میں یعنی کوئی شک نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ بات بالکل ٹھوس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میرا کوئی علم نہیں ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، مگر جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے قرآن اور حدیث کا، اور جتنا میں مطالعہ کرتا ہوں یہ بات کھل کے بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہم میں سے یہ بنتی ہے کہ ان تین چیزوں پر کام کرے. کوئی شخص ہم میں سے اللہ کے ہاں جا کے مبرہ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس کے کان میں یہ بات پڑی نہ ہو. مگر جب اس کے کان میں بات پڑ گئی ہے تو اس کو اللہ کے ہاں اپنی جواب دہی کرنا ہوگی کہ اس نے ان تین چیزوں پر کیوں نہیں کام کیا. دین کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا، وہ چیز جس کو ہم نے حق سمجھا ہے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اور عملاً و فعلاً اس دین کو بحیثیت ایک نظام کے اللہ کے سرزمین پر نافذ کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ وہ تین ذمہ داریاں ہیں جو کہ ان آیات کے تحت جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور آخری بات آپ سے عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں خدا کرے یہ بات واضح ہو رہی ہو کہ کرنے کے کام یہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائیں، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کریں اور اس دین کو عملاً و فعلاً اللہ کی سرزمین پر قائم کرنے کی کوشش کریں، تو پھر آخری سوال یہ ہوگا کہ ہم اس بات کو کس طریقے سے سر انجام دیں. حضرات، اس کے لیے میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلاؤں گا کہ یہ تینوں کام وہ ہیں جو کہ انفرادی طور پر آپ لوگ نہیں کر سکتے. یہ تینوں کام بہت مشکل کام ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دینا، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا اور عملاً و فعلاً اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کا نفاذ کی کوشش کرنا، یہ تینوں بڑے سخت کام ہیں، بڑے مشکل کام ہیں، اور یہ کام انفرادی طور پر نہیں ہو سکتے. آج کی دنیا نے جب ترقی کی ہے تو دین کو تو چھوڑ دیجئے اور اسلام کو چھوڑ دیجئے، آپ اگر بات کیجئے غیر دینی علوم کی بھی، جن کو آپ سیکولر سائنسز کہتے ہیں یا سیکولر آپ اپروچ کہتے ہیں، اس کی اگر آپ بات کریں تو اس کے تحت بھی یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ بغیر منظم ہوئے، بغیر اجتماعیت اختیار کیے ہوئے، بغیر اپنا آپ کو آرگنائز کیے ہوئے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ تینوں کام وہ انفرادی طور پر کر لے گا تو یہ اس کی بڑی بھول ہے. ان کاموں کے لیے یقیناً آپ کو ایک اجتماعیت کی کیفیت اختیار کرنا پڑے گی، اور یہ وہ بات ہے جس کا حکم ہمیں مل چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمرکم بخمسہ، اے لوگوں میں تم کو 5 باتوں کو حکم دیتا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. میں تم کو حکم دیتا ہوں جماعت کا، جماعت وہ ہو جو سمع و طاعت کی بنیاد پر ہو، اور میں تم کو حکم دیتا ہوں ہجرت کا اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم جماعت کا التزام کریں اور اپنے آپ کو ایک اجتماعی حیثیت میں اس دین کے کام کے کرنے کے لیے اکٹھا کر لیں. تو حضرات، کرنے کا جو طریقہ ہے اس کام کا وہ یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو تلاش کریں جو خلوص نیت سے اللہ کے دین کے لیے یہ 3 کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسا گروہ نظر آ جائے تو آپ الحمدللہ کہیں اور اس گروہ کے ساتھ شامل ہو جائیں. اگر آپ کو کوئی گروہ بدقسمتی سے ایسا نظر نہ آ رہا ہو تو پھر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ خود کھڑے ہو کے اس دین کے لیے ایک جماعت کی تیاری کا کام کریں، دعوت دیں لوگوں کو، ان کو اکٹھا کریں، ان کو منظم کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو اجتماعی کیفیت میں لے کر آئیں، اور اس اجتماعی کیفیت میں لانے کے بعد عملاً و فعلاً اس دین کے نظام کے لیے اور اس کے اقامت کے لیے کام کریں. مگر حقیقت یہ ہے کہ کرنے کا کام یہی ہے اور اس کا کرنے کا انداز یہی ہے. وہ بات جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ لا اسلام الا بالجماع، بغیر جماعت کے تصور کے اسلام کا تصور نہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ جب تک ایک جماعتی زندگی آپ اختیار نہیں کریں گے، ان 3 کاموں میں سے کوئی بھی کام آپ ڈھنگ سے نہیں کر سکیں گے. تو یہی وہ بات تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا. اللہ سے میری دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو اور آپ کے دل کو اس پیغام کے لیے کھول دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کر کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.